آج ہماری حالت دیکھیے، ہم زبانوں سے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے آخری پیغمبر ہیں، اللہ ہمارا وحدہ لا شریک لہ اللہ ہے، پروردگار عالم ہے، زبانوں سے کہتے ہیں، مگر کام، کردار، اخلاق، اطوار، اپنی زبانیں چلانا، اپنے ہاتھ پیر چلانا، اپنے کمائی کے ذرائع، اپنی سوچ، یہ سب کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہیں۔ تو اب ایک ترازو کے پلڑے پر رکھ کر دیکھیں، ادھر یہود و نصارہ کیا کہتے تھے، کرتے کیا تھے، آج ہم مسلمان ہیں اور کرتے ہیں کیا اور کہتے کیا ہیں، ترازو کے پلڑے میں رکھ کر دیکھ لیں۔ کتنا بھی آپ کا نقصان کیوں نہ ہوتا ہو، نبی کی حدیث آپ کے سامنے آ گئی تو اس کو جو ہے نقصان کو نظر انداز کریں اور حدیث پر عمل کریں۔ کتنا بھی آپ کا فائدہ ہو رہا ہو، وہ فائدہ حدیث کے خلاف اگر ہمیں اصول ہو رہا ہو تو ہم حدیث کو لے لیں، اس سارے کے سارے فائدے کو چھوڑ دیں، یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وقال الله تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاری۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو وجود میں لایا اور جب وہ چاہے گا ساری کائنات کو فنا کر دے گا۔ اس کائنات میں انس و جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مکلف بنایا اور ان کی رہبری کے لیے کئی ایک انبیاء کو مبعوث فرمایا، کئی ایک کتابوں کو، صحیفوں کو نازل فرمایا، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور بخاری کی ایک مختصر سی حدیث پیش کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے اتباع سنت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثالیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنا اگر تم چاہتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور سے گزرے
اس دور میں 3 بڑے بڑے قوموں کا مقابلہ کرنا تھا. ایک مکے میں مشرکین کا، جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہود کا، اور یہودیوں کے بعد پھر عیسائی اس میں شامل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 بڑے بڑے قوموں کو سمجھانا تھا، بتانا تھا، حق کے راستے پر لانا تھا. مگر دیکھیں گے تو یہ 3، اگرچہ کہ یہ 3 قبیلے غلط راہ پر تھے، بھٹکے ہوئے تھے. کسی نے کعبۃ اللہ میں لا کر 360 بتوں کو رکھ کر انہی کی پوجا پاٹ میں، انہی کے خوف اور انہی کے امیدوں میں اپنی زندگی گزارتے تھے. اور بعض جو ہے عزیر کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا. اگرچہ کہ 3 قومیں، مشرکین، یہود، نصارہ، تینوں کے 3 غلط راستے پر تھے، بھٹکے ہوئے تھے، اور انہیں معلوم بھی تھا یہود اور نصارہ کو کہ ہم نے کتاب میں تحریف کر دیے ہیں، صحیح دین ہمارے اندر نہیں ہے، مگر پھر بھی اسی دین پر اڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ ہم حق پر ہے. اور یہ باور کرانے کے لیے یہ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، حالانکہ ملت ابراہیمی پر نہیں تھے، وہ خود جانتے تھے، مگر دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب قوم ہم ہیں، ہم یہود ہیں، ہم نصارہ ہیں، یہ جو ہے دعوے کرتے تھے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو نازل فرمایا کہ دیکھو، صرف دعوے، صرف منہ کی بولیاں بولنے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت نہیں کرے گا. میں بھی جو ہے بیٹھ کر یہ کہوں گا کہ میں اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو کیا یہ میری ایک بولی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دنیا میں کوئی شخص ہم یہ کہیں کہ ہم آپ کے چہیتے ہیں لہٰذا آپ ہماری مدد کرو، تو کیا دلیل ہے اس کی؟ وہ مانگے گا، دلیل مانگے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آیت کو نازل کر کے دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مانگ رہا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے جو لوگ یہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں ان سے کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، تو ان سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت و اتباع کرو. کتنا بھی آپ کا نقصان کیوں نہ ہوتا ہو، نبی کی حدیث آپ کے سامنے آ گئی تو اس کو جو ہے نقصان کو نظر انداز کریں اور حدیث پر عمل کریں. کتنا بھی آپ کا فائدہ ہو رہا ہو، وہ فائدہ حدیث کے خلاف اگر ہمیں اصول ہو رہا ہو تو ہم حدیث کو لے لیں، اس سارے کے سارے فائدے کو چھوڑ دیں. یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے گا. تو برادران اسلام، اس کی میں آپ کو 2 مثالیں پیش کروں گا. ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 7 ہجری میں اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے اسلام کے کھلم کھلا دشمن تھے، اور بلکہ مسلمانوں کا جانی نقصان ہونے میں ان کا بہت بڑا کارنامہ انجام تھا. جنگ احد کے موقع پر آپ سیرت کا مطالعہ کرے ہوں گے، آپ بارہا سنے ہوں گے کہ جنگ احد جو اسلام کی دوسری جنگ ہے،
صحابہ کرام اور مکے والوں کے درمیان جو ہے یہ جنگ ہوئی، تو اس جنگ میں شروع میں مسلمانوں نے کافروں کے اوپر، مشرکین کے اوپر فتح یابی حاصل کر لی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے اوپر 50 تیر اندازوں کو وہاں ٹہرایا تھا کہ تم کسی بھی صورت میں یہاں سے نہیں ہلنا جب تک میں آپ کو حکم نہ دوں۔ اگرچہ کہ درندے یا جو ہے پرندے ہمارے چیچڑے اڑا کر جو ہے چیر کر کھائیں، مگر آپ یہ جگہ نہیں چھوڑنا۔ تو برادران اسلام، فتح یابی حاصل ہو گئی۔ جو 50 آدمی تیر انداز ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہمیں شکست ہو جائے، ہمارے بوٹیاں پرندے نوچ کر لے جائے، تب بھی تم یہ جگہ نہیں چھوڑنا۔ مگر ہوئی کیا، یہاں فتح بھی حاصل ہوئی ہے، لوگ مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ناکامی کی صورت میں اب تو کامیابی ہے، لہٰذا ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کچھ گنے چنے لوگ صحابہ میں سے باقی رہ گئے تھے، باقی اکثر حصہ جو ہے نکل کر جو ہے مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے تھے۔ تو پہاڑ کے پیچھے سے جو ہے خالد بن ولید ایک مختصر سی گھڑ سواروں کی ٹکڑی کو لے کر پیچھے سے آ کر ایک دم سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ تو اس وقت جتنا مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا کسی جنگ میں نہیں ہوا۔ اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقید حیات میں اس جنگ میں جتنا مسلمانوں کا نقصان ہوا جانوں کا، اتنا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی حملہ ہوا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہوا تھا، مگر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وعدہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میری تلوار جو ہے چمک رہی تھی، آج میری تلوار میان سے نکل کر ہی رہے گی اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف میں۔ تو برادران اسلام، اس کے بعد سے جب سے اسلام قبول کیے اس کے بعد سے ہر جنگ میں انہوں نے حصہ لیا، اور جس جنگ کے اندر انہوں نے سپہ سالاری کے کام انجام دیے، ہر اس جنگ کے اندر انہی کامیابی نصیب ہوئی، اللہ تبارک و تعالی فتح یابی نصیب فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب بھی دیا تھا سیف اللہ کہہ کر، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ جنگ موتا کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو جو ہے امیر ہونے کے متعلق کہا تھا، ایک کے بعد دیگر تینوں کے 3 شہید ہو گئے۔ تو سارے مسلمان جو ہے مل کر حضرت خالد بن ولید کو امیر سپہ سالار بنا لیا۔ تو وہاں اس جنگ کے نرغے سے مسلمانوں کو بچا کر کسی طرح جو ہے نکال کر لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سپہ سالار اعظم کے عہدے پر فائز کیا، اور وہ سلسلہ برابر چلتا رہا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت 2.5 سال رہی ہے۔ 2.5 سال میں یہ سپہ سالار اعظم کے عہدے پر فائز تھے، اور ہر جنگ میں کامیابی، ہر جنگ جہاں پر بھی یہ اپنے فوجوں کو لے کر جاتے سب لوگ گھبرا جاتے تھے، دشمن ڈر جاتے تھے، لرزہ طاری ہو جاتا تھا کہ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے تو اب ناکامی کی سوا ہمیں کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، اتنی ان کی شہرت تھی، اتنی کامیابی ان کے قدم چوم رہی تھی، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابتدا میں کام کیے، ان کاموں میں سے کام یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار اعظم مقرر کرتے ہوئے
خالد بن ولید کے نام پر ایک چٹھی، ایک خط لکھا. کب؟ موقع کیا تھا؟ اس وقت قیصر اور کسریٰ اور رومیوں سے جنگیں ہو رہے تھے. اس وقت اسلام کے خلاف لڑنے والے بڑی بڑی طاقتوں میں سے یہ طاقت تھے قیصر و کسریٰ اور رومی عیسائی تھے، جو کسی بھی طرح اسلام کو ملیا میٹ کرنے کی پوری اپنی جان توڑ کوشش کر رہے تھے. یہاں جو ہے دیکھیں گے تو خالد بن ولید ہر میدان میں فتح حاصل کر رہے ہیں. عین جنگ کے موقع پر وقت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچتا ہے. انہوں نے خط کھول کر دیکھا کہ ان کو اس سپہ سالار اعظم سے معزول کیا جا رہا ہے. انہیں اس عہدے سے برطرف کر کے ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عہدے پر فائز کیا جا رہا ہے. تو کیا دل میں کچھ کھٹک آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں تو کامیابی پر کامیابی اسلام کو دلا رہا ہوں، میں تو جان توڑ کوشش کر رہا ہوں، میں اس میں سستی کاہلی نہیں کر رہا ہوں، کیوں مجھے اس اتنے بڑے عہدے سے معزول کیوں کیا جا رہا ہے؟ شیطان ورغلائے گا. مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، امیر کی اطاعت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، لہٰذا ہمارے امیر المؤمنین اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے جانب سے مجھے خط ملا ہے اور میں ان کے خط کی پابندی کرنا چاہیے. یہ کہتے ہوئے امین الامہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خیمے میں بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ہے خط آیا ہوا ہے، آپ کو سپہ سالار اعظم مقرر کیا جا رہا ہے، مگر موقع ایسا ہے کہ عین جنگ کا موقع ہے. ابھی اسی جنگ کے موقع پر اگر اعلان کر دیا جائے تو ممکن ہے کہ مسلمانوں میں بدزنی آ جائے یا بھگدڑ مچ جائے کہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ان کی جوامردی کو ابھی مسلمانوں نے پوری طاقت کے ساتھ پورے نظر سے نہیں دیکھے تھے. تو خالد بن ولید نے کہا کہ ابھی آپ تو سپہ سالار اعظم ہوں گے، میں تو اس سے دستبردار ہوں، مگر جیسے یہ جنگ ختم ہوگی اعلان کیا جائے گا، کیونکہ مسلمان بدزن نہ ہو جائے، مسلمانوں کے اندر اختلاف نہ پڑ جائے، اس لیے میں جو ہے اس وقت اس بات کو یہیں پر روک رہا ہوں. تو برادران اسلام، اس سے میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا عہدہ اس سے انہیں معزول کیا جا رہا ہے، اور ایک ہی بات ہے کہ امیر کی اطاعت و اتباع کریں. اس حدیث کو لے کر حضرت خالد بن ولید نے خوشی بخوشی اس عہدے کو چھوڑ دیا. ہم ہیں تھوڑے سے منافع کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں، اگرچہ کہ قرآن کے اندر واضح الفاظ ہیں، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ یہ کام کرنے سے جو ہے اللہ کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کرنے کے برابر ہے، مگر کھلے عام وہ کام کرتے جا رہے ہیں. آپ لے لیجئے کس گناہ کے بارے میں میں گناؤں، بڑے بڑے گناہ، سود کھانا، زنا کاری کرنا، شراب پینا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں ہم مسلمانوں کے اندر ہے. یہ دنیا کے مفاد حاصل کرنے کے خاطر، دنیا اکٹھا کرنے، دنیا جمع کرنے کے خاطر جو ہے انہوں نے ان طریقوں کو، ان راستوں کو اختیار کیا ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے، اس کے رسول نے ان کاموں کو منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، مگر انہی کاموں میں انہیں مزہ آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سب لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، الا من ابا، مگر جس نے میرا انکار کیا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے مسلمان آپ کا انکار کرنے والے کون ہوں گے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، تحقیق کہ اس نے جو ہے من اطاعنی دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، وہ مسلمان ہے، مومن ہے.
ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقط ابا، میرا انکار کرنے کے برابر ہے۔ آج ہماری حالت دیکھیے، ہم زبانوں سے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے آخری پیغمبر ہیں، اللہ ہمارا وحدہ لا شریک لہ اللہ ہے، پروردگار عالم ہے، زبانوں سے کہتے ہیں، مگر کام، کردار، اخلاق، اطوار، اپنی زبانیں چلانا، اپنے ہاتھ پیر چلانا، اپنے کمائی کے ذرائع، اپنی سوچ، یہ سب کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہیں۔ تو اب ایک ترازو کے پلڑے پر رکھ کر دیکھیں، ادھر یہود و نصارہ کیا کہتے تھے، کرتے کیا تھے، آج ہم مسلمان ہیں اور کرتے ہیں کیا اور کہتے کیا ہیں، ترازو کے پلڑے میں رکھ کر دیکھ لیں۔ یہود و نصارہ بھی جو ہے کفر و شرک کا کام کرتے تھے، کہتے تھے، دعوے دار تھے ہم اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، ہم سچے متبعین ہیں، اللہ کے فرمانبردار ہیں، مگر کرتے کیا تھے؟ کھلے عام شرک کرتے تھے، عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ایک طرف، تو دوسری طرف دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم جنت میں ہم داخل ہوں گے، اگر دوزخ میں جائیں گے تو کچھ دیر کے لیے، کچھ گھڑیوں کے لیے ہم جائیں گے، پھر واپس لوٹ کر آ جائیں گے، جنت تو ہمارا حق ہے، جنت اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، یہ ہم دعوے کرتے ہیں، وہ دعوے وہ کرتے تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی تجارت کے رویے، اپنے لین دین، اپنے سوچ، اپنے کردار، اپنے اخلاق کے ذریعے تو قرآن اور حدیث کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور دو چار نمازوں کی پابندی کر کے، دو چار تقریریں سن کر، یا دو چار کیسٹیں یا کلپ سن کر اپنے آپ کو ایک بہت بڑا عالم سمجھ کر جو ہے فتوے جھاڑنے لگ جاتے ہیں۔ برادران اسلام، کیا ہم واقعی میں سچے متبعین ہیں؟ برادران اسلام، اگر کچھ کہوں تو لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے، آپ کے نظروں سے آپ کے دور میں یہ واقعات سنے ہوں گے کہ کسی نے کسی کی، اپنے بیٹے کی رشتہ مانگنے کے لیے کسی گھر چلے گئے، اور رشتہ مانگتے ہوئے رشتہ پکا ہونے والا تھا، ٹوٹ گیا، ختم۔ کسی نے پوچھا، کیا جی تمہارے بیٹے کے لیے وہ بچی اچھی تھی نا، بات تو ہو رہی تھی نا، ختم، کیوں ٹوٹ گیا، کیا تھا معاملہ؟ تو بڑی شان سے کہتے ہیں، نہیں، پہلے تو انہوں مان لیے تھے 10 تولے دینے کے لیے، اب بعد میں کہتے ہیں 9، 1 تولہ ہم کیسے چھوڑیں گے؟ برادران سے نہیں، وہ پہلے اس بات کا اقرار کر لیے تھے کہ نکاح کی دعوت میں بکرے کا گوشت دیں گے، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم مرغی کا گوشت دیں گے۔ صرف گوشت کی بات پر ناراض ہو کر رشتے توڑ لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کے ہم دعوے دار ہیں کہ یہی ہم نے قرآن و حدیث سے سیکھا ہے، کہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ برادران اسلام، خالد بن ولید نے ایک حدیث کے اوپر انہوں نے اپنا اعلیٰ ترین عہدے کو خوشی بخوشی چھوڑ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہنے لگے کہ اب سے تم اس عہدے پر فائز ہیں، میں مامون ہوں، تم امین۔ برادران اسلام، ہم لڑکی والوں سے 1 تولہ سونا یا کچھ کم آ رہا ہے، وہ حق ہمارا بھی نہیں ہے، ناحق کے لینے میں، ناحق کے مال لینے میں جو ہے ہم تھوڑا بھی کم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کیسے دے گا؟ ہمارے نمازیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ ہمارے نیتیں کیا ہیں؟ ہمارے ارادے کیا ہیں؟ ہمارے مستقبل کے ہمارے سوچ بچار کیا ہیں ہمارے؟ تو برادران اسلام، اگر واقعتاً میں ہم ایک مثال قائم کرنا چاہیں تو پھر سچے متبعین بن کر رہیں۔ دوسرا واقعہ جو مختصراً آپ کے سامنے کہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ بعض صحابہ کرام ان کے انتقال کو ماننے کے لیے تیار نہیں،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار میان سے نکال کر گھوم رہے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن ماروں گا۔ دوسری طرف یہ فتنہ شیطان جو ہے برپا کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اب اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کون امیر بنے گا، کون امام بنے گا۔ سقیفہ بنی سعدہ کے پاس بھگدڑ مچی ہوئی ہے، سب لوگ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے پوری اجتماع کے طرح ایک جو ہے جنب غفیر جمع ہے۔ انصار کہتے ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنا لیا جائے گا۔ وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان جب مکے میں تھے تو انہیں کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، مسلمان مٹنے کے قریب تھا، مگر ہم نے ان کا ساتھ دیا، انہیں جان مال کے ساتھ دے کر ہم نے انہیں پناہ دیا۔ اسلام یہاں سے جو ہے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے پر پہنچا ہے، تو حق یہ بنتا ہے کہ انصار میں سے امام بنے۔ اور ادھر مہاجرین بھی اپنے آوازوں کو بلند کرنے لگے کہ نہیں، اسلام کی ابتدا ہم سے ہوئی ہے، ہم نے جو ہے مسلمانوں، ہم نے جو ہے مشرکین کی تکلیفوں کو ہم جھیلا ہے۔ ابتدائی دور جو بڑا مشکلوں کا دور تھا وہ دور ہم نے دیکھا ہے، آپ کو تو آسانی کے ساتھ اسلام ملا ہے، آپ مسلمان ہوئے ہیں تو ہم جیسے مشکلوں کو جھیلتے ہوئے ہیں، آپ مسلمان نہیں بنے، مشکلات جھیلے ہیں اور ابتدا ہوئی ہیں یہاں سے۔ تو برادران اسلام، یہ جو فتنہ بہت بڑا اٹھنے والا تھا اور اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا تھا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے صحابہ کرام، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعدہ کے پاس آ رہے ہیں اور انہیں جو ہے تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اپنی طرف کا جو ہے امام بنے۔ اس وقت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک مسلمانوں میں سے 2 آدمی بھی باقی رہیں گے تو ان میں کا امیر قریش میں سے ہوگا۔ تو برادران اسلام، ساروں کے دل دہل گئے، جوش مار رہے تھے۔ انصار میں سے بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر نہیں مانیں گے، امام نہیں مانیں گے، تو ہم مہاجرین کو مدینے سے نکال دیں گے۔ بعض سادہ ذہن کے لوگ، سادہ دل، نئے اسلام قبول کرنے والے اس طرح کی باتیں کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے مہاجرین کو مدینے سے نکال دیں گے اگر سعد بن عبادہ کی امامت کو نہیں مانیں گے۔ سب کے سامنے ایک حدیث، مختصر سی ایک حدیث پیش کی گئی، سب نے جو ہے اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیا، متفق ہو کر یہ کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مانتے ہیں، قریش میں سے کوئی ایک امیر ہوگا۔ معاملہ بالکل ٹھنڈا ہونے والا تھا اور اس معاملے کی نبض کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے۔ فوراً جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے انہوں نے اپنا ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دیا کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے لیے سب سے پہلے میں بیعت کر رہا ہوں۔ ایک کے بعد دیگرے کرتے ہوئے جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا لیا گیا۔ تو برادران اسلام، اتنا بڑا ایک بہت بڑا فتنہ اٹھنے والا تھا، اسلام کے 2 ٹکڑے ہونے والے تھے، شیطان نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آ گئی تو سارے فتنے لمحہ بھر میں دب گئے، ختم ہو گئے، اور نبی کی سنت کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے سارے کے سارے لوگ اپنے زبانوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیا، اور نبی کی اطاعت کرنے والوں کی یہ مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان فوراً انہوں نے قبول کر لیا اور جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا۔
اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے نامزد کر کے نکل گئے کہ میرے بعد خلیفہ ہوگا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مان لیے، خوشی و خوشی مان لیے۔ تو برادران اسلام، صحابہ کرام کی مثالیں اتباع سنت میں اگر ہم دیکھیں گے تو کئی ایک مثالیں ملیں گے، جس کے لیے ایک بہت بڑا کانفرنس بھی اگر رکھ دیا جائے، 2 3 دن کا بھی وقت دیا جائے تو ان کی مثالیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور تھے بھی تو ایسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی تو کتنا بھی ہمارا نقصان ہوتا ہو ہونے دو، کتنا بھی ہمارا فائدہ جا رہا ہے جانے دو، مگر سنت کو ہم نہیں چھوڑیں گے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تاریخ میں ان کے ناموں کو قائم اور باقی رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آج ہم میں سے مالدار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، کاریگر بھی ہیں، نامور بھی ہیں، بڑے سیاستدان بھی ہیں، کیا کسی کا نام باقی رہتا ہے؟ کیا کسی کا وقار و مرتبہ کسی مسلمانوں میں باقی ہے؟ سامنے خوشامد کہتے ہیں اور پیچھے اس کی برائی بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی زندگی میں اچھائیاں بھی تھے مگر برائیاں بھی ہیں، مگر صحابہ کرام کی زندگی میں ویسا نہیں تھا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتباع سنت میں صحابہ کرام کی مثالیں پڑھیں اور سنیں، اور انہی کی طرح جو ہے ہم بھی اتباع سنت میں سبقت کرنے کی کوشش کریں، تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا غفور الرحیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے مسائل کو اللہ تبارک و تعالی حل کرے گا، اور خوشحال زندگی ہمیں اللہ تعالی عطا کرے گا۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کی سنت کو اے اللہ عمل پیرا ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، نبی کی سنت کو چھوڑنے سے اے اللہ اس کو پیسے پشت ڈالنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔